یہ جوانوں کے اندر بہت ظرفیت ہوتی ہے. سڑک پہ آپ کو کئی کئی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ اس کے اوپر سے جائیں تو ایک دم آپ بوسٹر آپ کو لگتا ہے. جیسے یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس کی بہرحال صدا آتی ہے اور وہ یہی کرتا ہے کہ وہ سب کون ہے ذکر کرنے والا, کون ہے اطاعت کرنے والا. مطلب صرف حلوہ کہنے سے جو ہے وہ منہ میٹھا نہیں ہوتا. جب آپ جا کے زمین بھائی کے گھر پہ چکھیں گے حلوہ, جب منہ میٹھا ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپریچویلٹی اینڈ یوتھ کے سیکنڈ پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ اسپریچویلٹی کے معنی کیا ہوتے ہیں. ایک جو نیگیٹو سینس آف اسپریچویلٹی ہے, جہاں پر دنیا کو چھوڑ دو, پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور دنیا سے رشتوں کو توڑ دو, اس کو ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کی نظر میں وہ اسپریچویلٹی نہیں ہے. اسپریچویلٹی وہ ہے جو انسان کو رسپانسبل بناتا ہے, خدا کی یاد, خدا کے ذکر کے ساتھ زندگی کرنے سکھاتا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ماہ رجب ہے, جس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے. اس زمان کی حیثیت سے جو اتنا اہم ہے, جب معصومین نے اتنی تاکید کی ہے, اس میں آئیں اسپریچویلٹی کے اسی سفر کو, اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسی گفتگو کو, جہاں پر ہم نے اسپریچویلٹی کے حوالے سے بات کی تھی کہ ریالٹی آف اسپریچویلٹی کیا ہے, میننگ کیا ہے, اس کی طرف ہم بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی زیدی صاحب, جو ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی تھے, اور مولانا نصرت بخاری صاحب جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسپریچویلٹی کا میننگ کیا ہوتا ہے. ہمارے دونوں مہمان کے سامنے سوال ہے, جو بھی بسم اللہ کرنا چاہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت. اسپریچویلٹی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا, پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی کہ اسپریچویلٹی جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے, قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ ہدف ہے آپ کی زندگی کا, جس کو تزکیۃ النفس ایک اس کا وسیلہ ہے اسپریچویلٹی گین کرنے کا. اس کا ملاک ہم نے کہا تھا کہ ملاک وہ ہے کہ آپ کا تقرب الہی کتنا ہے. جتنا انسان خدا کے قریب ہوتا جائے, اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسپریچویلٹی زیادہ ہے. اور جیسے آپ نے بالکل ابھی ذکر کیا کہ کبھی کبھار یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ اسپریچویلٹی شاید صرف عبادت ہے, جس اصطلاحی عبادت, یا کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جانا, یا مسجد پہ بیٹھ جانا, یا جانماز پہ بیٹھ جانا. حالانکہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور علماء کی تفسیر دیکھتے ہیں آیات کے بارے میں, تو وہ جو اصل اس کا اسپریچویلٹی کا وہ یہ ہے کہ خدا کی نسبت ہمارا وظیفہ کیا ہے, اور اس وظیفے کو انجام دینا, ذمہ داری. بالکل ہماری ذمہ داری کیا ہے, چاہے وہ ایک شخصی ذمہ داری ہو عبادات کے ذریعے, چاہے وہ ایک فیملی کے لیول پہ ہو جو فیملی کے حقوق ہیں, چاہے وہ ایک اجتماعی لیول پہ ہو. تو کوئی بھی انسان اسلامی نظریے کے مطابق اسپریچویلٹی اپنے اندر کلیم نہیں کر سکتا جب تک وہ ان وظائف پہ پورا نہ اترتا ہو. جی, تو یہ ایک بہت ہی اسپریچویلٹی یعنی ذمہ داری, یعنی ذمہ دار انسان جو ہے وہ اللہ سے جب محبت کرے گا تو وہ محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان رسپانسبل ہوگا. جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن دنیا کے اندر اسپریچویلٹی کا مطلب ہے کہ انسان دنیا سے ارسپانسبل ہو جائے, یعنی اس کسی کی رسپانسبلٹی اسے نہیں لینا ہے, بلکہ اسلام اس کا بالکل اپوزٹ تھیوری کو پیش کرتا ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بالکل ہماری جو گفتگو معنویت پہ رہی اور سیر و سلوک اور اسپریچولیٹی پہ رہی, اس پہ ہم نے خیر کافی مقدماتی گفتگو کی, کیونکہ بہرحال ابھی یہ 3 ماہ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ ماہ رجب, ماہ شعبان اور رمضان. اور یہ ایک ایسا ظرف زمان ہے, یعنی جیسے ہر جگہ کی اہمیت ہوتی ہے, جگہیں تو ساری ہی اللہ کی ہیں, مگر بہرحال کوئی نہ کوئی مختص ہے کہ یہ جگہ بیت اللہ ہے, یا اللہ کا گھر ہے, یا مثلا یہ جگہ مدینہ ہے. تو وہ جگہ تو سب خدائی کی ہے, مگر بہرحال اس نے اگر کسی چیز کو انتساب کر دیا تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس طرح سارا زمانہ اللہ کا ہے, سب کچھ خدا کا ہے, چاند سورج ستارے, جو ٹائم آ رہا ہے, ساتیں, لیل اور نار, سب خدا کا ہے. لیکن اگر کسی کو وہ مختص کر دے, یعنی کسی کو اسپیشلائز کر دے یا اسپیسیفک قرار دے دے, تو یقیناً اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے. اس طرح جس طرح ہم نے اسپریچولیٹی کی بات کی, اور پھر ہم نے کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی کہے کہ انسان اس طرح عمل کرے, تو
اتفاق ہے بہرحال اب ہم لوگوں کو فرصت بھی انہیں ایام میں ملی کہ ہم لوگ یہ پروگرام کر سکتے. میرے خیال میں اس سے بہتر اور ٹائم نہیں ہے کہ جس میں یہ گفتگو کی جائے اور اس کو اور میرے خیال میں کھولا جائے کہ ماہ رجب ہو گیا یا شعبان ہو گیا یا رمضان کے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہماری رہے گی، کیونکہ خود ایک جو ٹائم زون ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے کائنات کے سسٹم کے اندر. یعنی کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر ایک اثرات رکھتی ہیں. تو اگر ہم معنویت کی بات کرتے ہیں، مگر ہم کسی اور طرف نہیں جاتے، اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس اسپریچولیٹی گین کرنے کے لیے بھی ٹائم زون بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس ٹائم زون کے اندر جیسے منتھ کا ہونا، اور خوب جیسے کہ آپ نے شروع میں بیان کیا اور آگے حدیثیں بھی شاید آئیں گی ہماری گفتگو میں کہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے. یہ خوب خدا کا مہینہ یعنی کیا ہے؟ خدا کا مہینہ مطلب باقی مہینے خدا کے نہیں ہے؟ نہیں، وہ یہ خاص ہے. اور جتنی زیادہ انسسٹ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باقی جو حدیث ہے ہمارے پاس، کیونکہ اس زمان میں یعنی اس ٹائم کے اندر وہ گہرائی پائی جاتی ہے یا وہ زون پایا جاتا ہے کہ آدمی بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے مثلا آپ ایک چیز کی پریکٹس کر رہے ہوں اور اس کو آپ کو ٹائم لگے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ کچھ ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں مثال کے طور پر انسان خود بہت پریکٹس کر رہا ہے کسی سپورٹس کی، گیم کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹیچر بھی ہیں، لیکن ایک بہت زبردست ٹیچر ہو کہ جو شاید بہت مشکل سے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہو اور وہ آپ کے شہر میں آ رہا ہو اور آپ کو اس کے ساتھ ٹائم مل جائے، تو میرے خیال میں جو ہے ایک سال میں آپ ٹیکنیک سیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ ایک ویک کے اندر وہ ٹیکنیک سیکھ جائیں. تو بہرحال یہ مثال سمجھانے کے لیے. ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ زمان کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک کسان ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک زمان مخصوص ہوتا ہے. اس کے لیے جب بیج زمین میں ڈالے گا اس کا زمان مخصوص ہے، جب وہ رک رہا ہے بارش کے لیے اس کا زمان مخصوص ہے. اور ہر فصل کی اپنی ایک زمانہ ہے، ہر فصل کا اپنا ایک زمانہ اور ہے. جو خود معصومین نے جو بیان کیا ہے کہ اسپریچویلٹی کا جو زمان ہے وہ فصل کس کی ہے؟ ماہ رجب میں ہمیں بیج ڈالنا ہے، ماہ رجب میں ہمیں شروعات کرنی ہے تاکہ خدا سالکین کا بہار قرار دیا گیا یہ 3 مہینوں کو، کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت جو سالک اللہ ہے، جو چاہ رہا ہے کہ یہ اسپریچویلٹی معنویت کر لیں یا خدا کی طرف اس سفر کو طے کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے یہ 3 مہینے جو ہیں وہ بہار قرار دیے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ استفادہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان تو 3 مہینوں یہی سے. رجب کا مہینہ ہے. جیسے نصرت بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک جوان ہے، وہ اپنی زندگی میں مٹیریلزم اور مٹیریلسٹک لائف جی رہا ہے، بس اس کی زندگی میں یہی ہے کہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کون سی گاڑی چلا رہا ہے، کون سے گھر میں رہ رہا ہے. لیکن وہ چیز جو مسنگ ہے وہ یاد خدا ہے، وہ ذکر خدا ہے، وہ خدا سے لگاؤ، خدا سے قربت جس کا آپ نے سٹارٹ میں مینشن کیا. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ آ گیا، ایک اپورچونٹی آ گئی ہے کہ یہ مہینے میں وہ اپنی نفس کو جو ہے وہ ان چیزوں کی قید سے آزاد کرے تاکہ اس کی نفس جو ہے وہ سفر کرے خدا کی طرف، جسے آپ سالک کہہ رہے ہیں، خدا کی طرف سفر کرنے والا. آیت اللہ مصباح یزدی بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل ماہ رمضان کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ ہے، اس کے پیروں پر اگر کوئی پتھر باندھ دے تو پتھر باندھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اڑنا چاہتا ہے، تھوڑا پر مارتا ہے لیکن پھر آخر میں نہیں اڑ پاتا، تھوڑی دیر کے بعد. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ پر مارنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب کہ پتھر نکال بھی دیا جائے تو بھی وہ اڑنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طریقے سے انسان ہے کہ انسان جب خدا کی طرف اڑنا چاہتا ہے، لیکن یہی مٹیریلزم جو ہے، یہ مادیت اس کے پیروں کو کس دیتے ہیں. لیکن خدا نے یہ 3 مہینے اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان یہ احساس کرے کہ جو پتھر بندھا ہوا ہے مٹیریلزم کا، اس سے انسان کو جو ہے آزاد ہونا ہے تاکہ اس کی نفس جو ہے وہ پرواز کے لیے تیار ہو سکے. بالکل ایسے ہی دیکھیں کہ بہرحال وہ انسان بھی ظاہر ہے اس مادے سے الگ تو ہے نہیں، بالکل بنجر زمین ہے. اور دنیا بھی آج کل تو بہت زیادہ، آج کل تو فیل بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے میٹلسٹک جو ہے وہ انسان ہو جاتا ہے اور اس کا وجود جو ہے اس کے اندر کہاں سے لیئرز لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں بالکل یہ زمین بنجر کو آپ اس قابل کریں کہ اس کے اندر کچھ بویا جائے اور پھر فصل جو ہے وہ آگے کاٹی جائے. اس لیے ماہ رجب جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا آمادہ کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماہ شعبان کے اندر اس کو مزید انہینس کرے، اس میں روزے رکھے، جیسے قیام کرے
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماہ رمضان کی طرف جائے. ایک اور جو بعض علماء تعبیر اس 3 مہینوں کی کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ رجب کا مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے. یعنی خدا نے اس مہینے میں ولایت کو قرار دیا، ایک ولی کو بھیجا کہ جس نے ولایت کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت دینی. اور یہ ولایت ایک ظاہری باطنی ہے اصل میں، یعنی باطن میں یہی ولایت ہے کہ جو انسان کو اس قابل کرے گی کہ وہ پیغمبر کی شفاعت تک پہنچ پائے، یعنی شعبان تک پہنچ پائے، اور پھر اس کے بعد اس قابل ہو کہ وہ ضیافت الہی یعنی خدا کا مہمان بن سکے. یعنی معنویت جو خود ہی ایک راستہ ہے، اس کو درک کرنا، ادراک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی خود اپنے آپ کو اس ولایت کے لیے تحمل کرنا، اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ انسان اس ولایت کو ایکسیپٹ کر سکے. جی بہت اہم پوائنٹ نصرت بھائی جو مینشن کر رہے ہیں کہ خود 13 رجب کا آنا اور مومنین کے درمیان جو ہے ایک شوق ہوتا ہے کہ 13 رجب آنے والی ہے، 13 رجب آنے والی ہے. 13 رجب میں ایک ہماری خوشی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے، نیچرل سے مومنین کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، لیکن وہیں پر رسپانسبلٹی بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھے ولایت کے لیے. ولایت کی جو ذمہ داری ہے کیا میں نبھا رہا ہوں. بہت بار متاسفانہ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسٹیٹس ایسے لگاتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں جس سے مولا علی کی ولادت سے وہ دوسروں کو چڑھانا چاہتے ہیں. مولا علی کی ولادت کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر وہ ولایت کے جذبے کو ایجاد کرنے کے لیے ہے. اور بس یہی سفر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم تھوڑا حدیثوں کی طرف جائیں کہ رجب کی اہمیت کے سلسلے میں معصومین نے کیا حدیثیں بیان کی، اگر علی بھائی کچھ اشارہ کریں اس کی طرف. بالکل. صرف ایک نقطہ یہ جو آپ دونوں نے بات کی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تینوں مہینے بالکل کنیکٹڈ ہیں. کافی اساتید یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ رجب سے استفادہ نہ کر پائیں صحیح طرح سے، آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ شعبان سے استفادہ کر سکیں، جس طرح آپ نے فرمایا. اور دوسرا پوائنٹ جو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ مطلب اپنی آمادگی کر سکتے ہیں، مٹیریلزم میں پھنسے ہوئے ہیں. شاید ایک طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کچھ جو احادیث ہیں اس مہینے کے بارے میں اس روشنی میں اگر دیکھیں شاید سمجھ آ سکے. کیونکہ ایک ریالٹی یہ ہے کہ جو اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 چیزوں کو کمپیئر کریں، ایک یہ کہ اپنے اندر سے رذائل کو نکالنے کے لیے، یا دوسری چیز کہ اپنے اندر فضائل کو بڑھانے کے لیے، تو کہتے ہیں پہلے والی کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ رذائل کو نکالیں، اپنے جو کوتاہیاں ہیں یا گناہ کا نیگیٹیوٹیز، بالکل خدا نخواستہ اگر کوئی بری عادت ہے، مطلب غیبت کی ہے یا جھوٹ بولنے کی ہے یا نامحرم کو نگاہ کرنے کی ہے، جو بھی ایسی بری عادت ہے، ان کو اپنے اندر سے نکالنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اپنے اندر کوئی فضائل. ویسے تو ظاہر سی بات ہے دونوں امپورٹنٹ ہے، اور شاید کہا جا سکے کہ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو مولانا نے بھی بتایا کہ تینوں کنیکٹڈ ہیں، اس وجہ سے شاید کہا جا سکے کہ کچھ احادیث میں آیا ہے کہ یہ جو ہے رجب شہر الاستغفار، کہ رجب جو ہے وہ استغفار کا مہینہ ہے. اور اس میں پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ رسول سے نقل کر رہے ہیں کہ رجب شہر الاستغفار لامتی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو میری امت کے لیے استغفار کے لیے قرار دیا گیا ہے. اور پھر وہ نصیحت کرتے ہیں فاکثروا فیہ الاستغفار، تو اس میں استغفار کو زیادہ بڑھاؤ، کثرت کرو. اور شاید ہو سکتا ہے اس کو اس پوائنٹ سے کنیکٹ کیا جائے کہ جب تک ہم اپنی استغفار نہیں کریں گے، ان 3 مہینوں کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، یا رجب کو استغفار کا مہینہ قرار دیا گیا تاکہ ہم شعبان کے جو فضائل ہیں اور ماہ مبارک رمضان کے جو فضائل ہیں ان سے جو ہے صحیح طرح سے استفادہ کر سکیں. تو یہ شاہر وہ آپ کی بات ہوئی کہ استغفار کے وہی 2 معنی ہیں، مطلب ایک استغفار زبانی ہے، ایک استغفار عملی ہے. کہ بہرحال جو اگر آپ ہم اعمال کی طرف بھی جائیں کہ جو بہرحال مومنین آج کل تو بہت ایزی ہے، واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں اور لائک سائٹس بھی ہیں duaz.org اور مفاتیح الجنہ بہرحال کھول لیں کہ اس مہینے کے اندر کچھ استغفار بھی ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، کچھ 1000 دفعہ ہیں پورے مہینے میں، کچھ ڈیلی ہیں 70 دفعہ. اصل وہ استغفار لفظی تو ہے لیکن وہ ایسا ایسا آپ کے اندر تاثیر ڈالتا ہے کہ آپ عملی طور پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسان پہلے اس نیگیٹیوٹی کو دور کرے، اپنے آپ کو
رکاوٹوں سے بالکل ایسی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک اچھی چیز پہننا، مثلا پہننا چاہتا ہے، لباس پہننا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو اپنے آپ کو بھی طاہر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو، بدن کو بھی پاک کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نجاست ہے تو اس کو دور کرنا ہے، ورنہ آپ جتنا اچھی چیز پہن لیں وہ پھر خراب ہو جائے گی. تو یہ کہ استغفار جو ہے وہ انسان کو صاف کرتا ہے اور اسے اصل میں خدا کی طرف لے کر آتا ہے. ایک حدیث جو یقین ہو سکتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں جو بہت زیادہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ آسمان سے ایک منادی جو ہے وہ ملائکہ وہ ندا کرتا ہے، وہ صدا کرتا ہے، اور جیسے یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس کی بہرحال صدا آتی ہے، اور وہ یہی کرتا ہے کہ وہ سب کون ہے ذکر کرنے والا، کون ہے اطاعت کرنے والا. اور اگر کوئی واقعاً دن اور رات کو ذکر کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں بڑا خوش بحال ہے کہ وہ توبہ للذاکرین، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذکر کر رہا ہے. اس کی اگلی حدیث کے بعد مجتہدی تہرانی، آیت اللہ مجتہدی تہرانی کی پڑھ رہا تھا بیان میں، جو اسی حدیث کا کنٹینیو ہے کہ جہاں پر پروردگار جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھے گا، انا جلیسون، جو میرے ساتھ بیٹھے گا منجر سے، یعنی اس مہینے کے اندر یہ یعنی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات شاید صرف ہم لفظ ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ مطلب میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا جو میرے ساتھ بیٹھے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور وہ یہ ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں گا کہ جو میری اطاعت کرے گا. اب یہ کہ بہرحال خدا کی اطاعت، بہرحال ہم سادے لفظوں میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال جو خدا کی اطاعت کرے گا خدا اس کو مطلب دے دے گا کہ جو تم چاہ رہے ہو میں تمہیں سب جو ہے وہ عطا کر دوں گا. لیکن الفاظ جو استعمال ہے انا مطیع، میں اس بندے کا مطیع ہو جاؤں گا. وہ مطلب وہ خود کہتے ہیں کہ مطلب اس کو شاید ہم کو کیسے ڈیفائن کریں اس بات کو کہ خدا کسی کا. پھر وہ بہرحال کہتے ہیں کہ اور جو میں اس کو معاف کر دوں گا کہ بہرحال جو استغفار کرے گا اس شہر کے اندر. اور جو خوبصورت ایک 3 فریز میں 3 لفظوں میں جو اس حدیث کا ایک آخری حصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ شہر میرا شہر ہے، شہر و شہری، یہ شہر جو ہے وہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، یعنی مہینہ بھی میرا ہے، یہ بندہ بھی میرا ہے، اور رحمت بھی رحمت، یعنی جو رحمت آ رہی ہے یہ بھی میری ہے. تو کہاں جا رہے ہو؟ پھر تم جاؤ گے کہاں؟ سب میرا ہے بلا حساب کتاب، جس طرح چاہوں گا میرا عبد ہے، سب میری کچھ رحمت میرا ہے، میرا مہینہ. یعنی واقعاً اس مہینے کے اندر اگر انسان یعنی تھوڑا سا سینسیٹیو ہو جائے، تھوڑا سا مطلب اسے جیسے ہوتا ہے نا انسان ایک ایسے زون میں چلا جاتا ہے جہاں لکھا ہو کہ یہاں پر اسپیڈ اتنی ہے، کیمرہ اتنا ہے، سیٹ بیلٹ ہونی چاہیے، فون یوز نہیں کرنا آپ نے، تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کا زون ہے، کیمرے زیادہ ہیں، چلان زیادہ ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر گزر جاؤں کیونکہ بھرا منزل تک بھی پہنچنا ہے اور شارٹ کٹ بھی یہی ہے. آپ یقین کریں اگر ہمارا معاشرہ ذرا سا بھی، اور خاص طور پہ جوان، کیونکہ ہماری آڈینس جوان ہے، اگر ذرا سا بھی اپنے آپ کو کہ میں فی الحال میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، مطلب بہت ساری چیزیں جس میں شبہ بھی ہے، مطلب انسان سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مطلب اس مہینے میں اگر اس کو تھوڑا سا روک دے کہ مطلب رجب کا مہینہ ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں عموماً صرف رمضان کے لیے روزہ ہے، وہ بھی روزہ ہے تو روزہ نہیں ہے تو ٹینشن نہیں ہے نا، روزہ ہے. جیسے روزے کے اندر انسان الرٹ ہوا ہوتا ہے، آپ یقین کریں رمضان اسی کو ملتا ہے جس نے رجب اور شعبان صحیح گزارا ہو. اور شاید ہم اسے نہیں، میں بہرحال ایک واقعہ خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عالم دین، میں جوانی کے اندر جب نجف میں تھا تو غالباً رجب کا مہینہ تھا، 27 رجب تھی، 27 رجب کا دن تھا، اور سورج یعنی صبح فجر کے بعد اور بین طلوعین تقریباً ختم ہو چکا تھا، یعنی طلوعین. تو میں گیا تو جہاں اندر داخل ہو حرم تو جو کفش داری تھی جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں، تو وہاں میرے خیال میں آیت اللہ فقور جو تھے وہ اپنا جوتے جو ہے وہ لے رہے تھے. تو اچانک سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 3 دن سے میں
جو ہے وہ صرف ایک چائے کا کپ پی پایا ہوں یا امیر المومنین، مطلب دیں کچھ. تو میں بڑا عجیب سے ہو گیا. میں نے کہا مطلب یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے کہ مطلب اب 3 دن سے مطلب اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو چائے کا کپ ہے اور یہ کرنا بھی ہے تو مطلب یہاں کیوں کر رہے ہیں، مطلب یہ باہر نکل کے کب. تو خیر کہہ رہے میں اندر گیا اور میں نے زیارت پڑھی، اور ظاہر روز بعثت ہے تو وہ امیر المومنین کی بھی زیارت ہے، کافی لمبی ہے. تو وہ کہہ رہے میں زیارت پڑھی تو میں 2-3 گھنٹے لگ گئے مجھے وہ زیارت پڑھتے اور 12 زیارت، میں تھک گیا. میں واپس آیا، سو گیا. تو میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میں مولا کے حرم میں ہوں دوبارہ، اور خلوت ہے، خالی ہے، اور میں ایک گوشے میں کھڑا ہوا زیارت کر رہا ہوں. میری زیارت کیفیت وہی ہے، لیکن میں نے آیت اللہ فقور کو دیکھا کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان میں امام کی زیارت کر رہے، زیارت پڑھ نہیں رہے، کہہ رہے اپنے پورے وجود سے کر رہے ہیں، زیارت کر رہے. تو کہاں وہ جو میری آنکھ کھلی میں سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ اصل وقت شب تھی اور تم جو جب آئے ہو اب کچھ نہیں ملنے، یعنی دیر کر دی ہے تم نے. وہ ظاہر اس ٹائم نکل رہے تھے. تو بعض اوقات نہیں، مطلب یہ مہینہ اس کی ساعتیں مثلا جو لکھا گیا ہے کہ مثلا رات کو جاگو، یعنی واقعاً کچھ راتیں خاص طور پہلی رجب جو ہے اس کے لیے تو جو تاکید ہے، میں خود استفادہ نہیں ہو پایا، بہرحال کیا کریں، پشیمان شرمندہ کہ چند شبیں جو ہیں، ٹوٹل 4 شبیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے ایک پہلی رجب کی رات تھی کہ جتنا انسان ہو سکتا ہے اس کے اندر ذکر کرے. خب بعض اوقات آپ لفظوں سے باتوں کو شاید کنوے نہ کر پائیں جب تک آپ اس وادی میں وارد نہ ہوں. جب تک آپ بہت اہمیت کی بات ہے کہ محبت کی اپروچ جو ہے، یعنی ایک اپروچ یہی ہے کہ انسان میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ثواب ملے گا، یا خدا وہ عذاب سے مجھے جو ہے وہ عذاب سے مجھے جو ہے خدا مجھے عذاب میں ڈال دے گا. لیکن اس سے بالاتر ایک وادی ہے جہاں پر ایک عاشق اور ایک معشوق ہے، یعنی خدا سے عشق کی بنیاد پر انسان جائے. یعنی 2 رکعت نماز اس لیے پڑھے کیونکہ آئی لو یو بولنا چاہتا ہے، خدا کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ حب کی بنیاد پر میں آیا ہوں. یہی وادی کو اگر یعنی وہ حقیقت یہی ہے نا، یعنی انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور اس کے سامنے آیا ہے جو سب کچھ ہے، اور وہاں پر اس طریقے سے خدا کے سامنے آئے کہ حب کا احساس کرے. خود بالکل صحیح بات ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود علامہ قاضی کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، لیکن سب سے جو مؤثر راستہ ہے وہ یہی ہے، حب کا، مطلب محبت کے ساتھ جو ہے وہ انسان آگے جائے. اور اس میں جیسے نصرت بھائی نے بھی کہا کہ شبوں کی جو اہمیت ہے اس وقت میں ان چیزوں سے استفادہ کرنا اور خدا سے مانگنا، جیسے وہ جو حدیث تھی اس میں شاید استغفار کے بعد ہے کہ جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں اس مہینے میں. اور وہ جو فرشتہ ہے وہ یہی کہ پوری رات جب غروب ہوتا ہے سورج اور جب تک طلوع ہوتا ہے پوری رات جو ہے بیٹھا آواز دیتا رہتا ہے طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للداعین. تو وہی جو پوائنٹ آپ نے کہا کہ رات کی جو اہمیت ہے بہت خاص. اور اگر آپ اس کو خاص طور سے ان مہینوں کو اس روشنی میں دیکھیں کہ جو اسپریچولیٹی ہے، معنویت ہے، ہم خدا سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، تو اسی حدیث کے غالباً آخر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں امام کہ اس مہینے کو ہم نے ایک ریسمان یا ایک رسی قرار دیا ہے، بینی و بین عبادی، اپنے بیچ میں خدا یہ بول رہا ہے کہ میرے اور میرے عباد جو ہیں، میرے جو وہ ہیں، ان کے بیچ میں نے اس کو ایک رسی یا ایک ریسمان یا حبل قرار دیا ہے. جو ومن احتسم بہ، جو اس کو پکڑ لے گا یا اس کو صحیح طرح سے پکڑے گا، وصل الیہ. آخر میں یہی تو ہم چاہ رہے ہیں، مقصد زندگی ہے کہ ہم کسی طرح خدا تک پہنچ سکیں. اور یہ اس مہینے کی اہمیت جتنی ہم بیان کریں، بیان کرنے والی نہیں، وہی جس کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی جو فارسی میں کہتے ہیں کہ حلوہ گفتن کھئی دانا شیرین نہیں کرنا، مطلب صرف حلوہ کہنے سے جو ہے وہ منہ میٹھا نہیں ہوتا. جب آپ جا کے زمین بھائی کے گھر پہ چکھیں گے حلوہ، جب منہ میٹھا ہوگا انشاءاللہ ماہ رجب میں انشاءاللہ یہ شب جمعہ انشاءاللہ آپ دونوں کی دعوت ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگ آئیے گا ضرور.
تو بس بہت ہی شیرین گفتگو ہو رہی ہے کہ بس یہی حبل ہے, یہی رسی ہے, یہ اور یہی جو ویورز اسے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, واقعاً وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس رسی سے جڑنا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں, جو جوان دیکھ رہے ہیں, ایکچولی ان کے اندر ایک چاہت ہے, ڈیزائر ہے, اس لیے تو دیکھ رہے ہیں, وگرنہ کوئی اور چیز بھی دیکھ سکتے تھے. بس خدا نے بلایا ہے اور آپ آ گئے ہیں. زمان بھی وہ صحیح ہے اور جو مکان ہے فی الحال یعنی کہ جس حال میں وہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ بالکل صحیح ہے. آپ نے جوانوں اور نوجوانوں کی بات کی, میں ایک مثال دے دوں جو آپ لوگوں نے دی تھی, اس کو خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. حالانکہ ویڈیو گیم کی ہے تو شاید بہت مناسب نہیں ہے, لیکن ویڈیو گیم ابھی کبھی کبھار آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ کار ریسنگ والا, گاڑی آپ چلا رہے ہوتے ہیں, سڑک پہ آپ کو کئی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ اس کے اوپر سے جائیں تو ایک دم آپ بوسٹر آپ کو لگتا ہے. جی تو یہ مہینہ اس طرح سے ہے, اس راہ پہ اگر وہ سڑک کو سیر اللہ, مطلب اس سڑک کو دیکھیں کہ خدا کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں, تو یہ مہینے اسی طرح سے ہیں کہ آپ اس پہ جب جاتے ہیں تو ایک دم سے آپ کی جو ہے تھوڑی اس کی ایک بہرحال نیچرل مثالیں جو ہیں نارمل ہے کہ جیسے آپ کبھی ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہوں اوشینز کی اور فشز کی اور سمندر کی جو اسپیشیز ہیں, تو آپ بعض اوقات دیکھیں گے بعض مچھلیاں بڑے آرام سے فلوٹ کر رہی ہیں, لیکن ایک جنکشن ٹائپ کا پورا ہے جو بہت تیزی سے ٹریول کر رہا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے. تو بہرحال یہ کہ پانی کے اپنے اندر بھی ایسے ٹنل ہیں کہ جو ان سین ٹنل ہیں, بٹ وہ یہ کیا ہے کہ ایک طرف سے دوسری جگہ کے لیے فلو اور مائگریشن جو ہے وہ ان کی بڑی فاسٹ ہے, یعنی ایسے بنے ہوئے. سیم وے ٹنل دنیا کے اندر بھی ہیں, وہ ہو سکتا ہے مکانی ہو یا ہو سکتا ہے زمانی ہو, یعنی اچانک سے آپ کی زندگی چل رہی ہے تو ایک زمان آئے گا. مثال کے طور پر آج دنیا ترقی کر کر ایک ہولوگرام یا ایک ایسے ویسل کی طرف جا رہی ہے کہ انرجی کی طرح انسان ٹریول کرے, یعنی ایک انسان ایسے اس میں چلا جائے اور شاید کچھ عرصے میں انسان اس تک پہنچ بھی جائے گا, اور کہیں کافی جگہوں کام بھی ہو رہا ہے کہ اس میں بیٹھے گا اور بہت تیزی سے وہ ٹریول کرے گا ایک ہال کے اندر, ایک چیز ایک انرجی کی طرح. خوب اسی طرح دیکھیں بہرحال یہ سب ہم پھر اسٹل مادے کے اندر ہیں, مادہ ہے. اگر ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں بہت تیزی سے پہنچ جاتے ہیں, بائی روڈ جائیں گے ہو سکتا ہے, لیکن جہاز ہمیں کراس کر لیتا ہے چیزوں کو. اسی طرح انسان کا اصل کمال اس کی روح کا ہے, جس کی روح کو, اور وہ جو اصل میں اس کا انر ہے, جہاں قرآن قلب سلیم اور مناجات اور خاص طور پہ اس مہینے کی جو دعائیں ہیں, یا من ارجو لکل خیر, خاص وہ ہر نماز کے بعد کی دعا ہے, اور 2-3 اور دعائیں ہیں. اگر ہم اس کے ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے, شاید بہرحال ایک طالب علم ہوتے ہوئے اتنی مجال نہیں ہے, لیکن جو اساتید نے بہرحال بیان کیا کہ اس کے اندر جائیں تو دیکھیں کہ انسان کس طرح خدا کی بارگاہ میں اس سے کیا چیز مانگ رہا ہے, اور کس طرح جو ہے. اور مثال کے طور پر یا مثلا اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لینا یا 3 روزے رکھ لینا, شروع کا, درمیان میں اور آخر میں, آپ دیکھیں کہ وجب له الجنت, یعنی جنت اس کے اوپر واجب ہو رہی ہے. اور امام باقر اسلام کی حدیث ہے اسی روزے رکھنے سے, اور اس طرح کے ایک تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور اس کے اگلے گناہ بھی جو ہیں وہ مطلب معاف ہو رہے ہیں. اگلے گناہ سے مراد جو ہے وہ یعنی کیا مطلب, یعنی اب وہ گناہ کرے نہیں, یعنی اگر حقوق الناس اور اس طرح کی چیزیں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو جس کا تعلق دوسروں سے ہے, اگر وہ نہیں ہے, اگر صرف خدا کا اس کا معاملہ ہے, تو خدا یعنی یہ بھی اس کو تضمین دے رہا ہے, یعنی اس کو یہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرا معاملہ ہوگا تو میں پھر بھی سنبھال لوں گا. ہاں سنبھال. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ مطلب شاید عام دن میں روزہ رکھیں, روزہ ہی ہوگا, فائدہ تو ہوگا, لیکن اس مہینے میں بعض اوقات ایک روزہ, ایک عبادت, ایک زیارت, یعنی عمرہ جو ہے وہ ماہ رجب کے اندر حج میرے خیال میں حج کے برابر چلا جاتا ہے, یعنی اس کا جو ثواب ہے. تو بس پریکٹیکل طور پر جو ہے کچھ ذکر یا کچھ فضیلتیں اس مہینے کی اگر ایک ایک کر کے مینشن کر دی جائیں. ایک تو استغفار کے سلسلے میں گفتگو ہوئی, بالکل حدیث میں آیا کہ استغفار کا مہینہ ہے, فکثروا فیہ الاستغفار, زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کیا جائے. دوسرا جو ہے علماء نے جو بیان کیا ہے کہ روزے رکھیں, جی
ماہ، اور میں خود جانتا ہوں جوانوں کو الحمدللہ جو پورے 3 مہینے روزے رکھتے ہیں، یعنی الحمدللہ. تو یہ بہت ہی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی امپاسبل جیسی باتیں ہیں، نہیں، بلکہ میں جو ہمارے بوری دوست ہیں ان کو میں جانتا تھا کالج کے زمانے میں، تو ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے 3 مہینہ روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے ہی جب ڈسکشنز ہوا تھا تو کچھ شیعہ دوست ہم لوگ بیٹھے تھے، اس کے بعد کچھ شیعہ دوست نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رکھتے ہیں، تو ہم تو اہل بیت کو زیادہ چاہتے ہیں، تو ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے. جب اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے، میں بھی روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک چوتھے امام سے کہ ایک روزے کا ثواب 900 سال کی عبادت کے برابر ہے، ایک روزے کا ثواب. اور اسی طریقے سے امام صادق وغیرہ سے بھی حدیثیں. تو ایک ہو گیا استغفار کا زیادہ کرنا، ایک ہو گیا روزہ رکھنا. روزہ اگر پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں تو پورا مہینہ، اور پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو پہلا وسط کا اور آخر کا روزہ. روزے کا صرف یہ ایک نقطہ جو ہے وہ اساتذہ کافی تذکر اس کا دیتے ہیں کہ روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اب باقی بھی روایتیں دیکھیں تو استوجب رضوان اللہ الاکبر، مطلب کسی نے ایک دن روزہ رکھا تو وہ اس مرتبے تک، رضوان الہی کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے. یا باقی ایک آدھ حدیثیں ہیں جن میں امام فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ ایک نہر کا نام ہے جنت میں، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین. جس نے ایک دن روزہ رکھا خدا جو ہے اسے سقاہ اللہ من هذا النہر، میرے خیال سے کہ اس نہر سے جو ہے اس کو سیراب کرے گا. تو لیکن اس کے بارے میں ایک نقطہ جو اسپرچویلٹی میں بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی شاید اس کے بارے میں بات کی تھی کہ روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن مطلب اسے صرف ایک ایکشن کے طور پہ نہ کیا جائے. جس حد تک آپ، جیسے روزے عرفات پہ ہوتا ہے کہ ایک تاکید ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اگر آپ کو وہ کیونکہ دعا کا دن ہے، اس دعا کی توجہ سے یا وہ نہیں کرنے دے رہا، تو پھر بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اس دن. یہ ایک تقریباً ایک ایڈوائس ہے جو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. رجب میں فرض کریں کوئی طالب علم ہے یا کوئی کسی کا کام ایسا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھنا اس کو مطلب چڑچڑا ہو جاتا ہے یا تھکن ہو جاتی ہے، اپنے جو وظائف ہیں، جو اصل رکن ہے، ذمہ داری ہے خدا کے لیے، خدا کی طرف، وہ اگر نہیں پوری کر پاتا یا صحیح طرح سے نہیں کر پاتا تو تھوڑے کم رکھ لے. پورے 30 نہیں رکھ پا رہا 20 رکھ لے، 20 نہیں رکھ پا رہا 10 رکھ لے. روایتیں جو ہیں اس میں ایک دن کا بھی اتنا ثواب ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو میرے خیال سے، یعنی کہ جو ایکچوئل ہماری رسپانسبلٹی ہے اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ ایکچوئل رسپانسبلٹی نہ کر پائیں، بالکل اس پہ توجہ نہ کر پائیں. بہرحال ایک اور طرف بھی بہرحال اشارہ لوگ ماشاءاللہ ہمارے واقف ہیں، لیکن یہ کہ جس کی قضا روزے ہیں جی اس کو اپنے قضا روزے کی نیت رکھے تو اس کو ماہ رجب کے روزے کا بھی ثواب جو ہے. خواتین بھی جو ہیں وہ ان کے روزے قضا ہوتے ہیں، تو ماہ رجب جو ہے بہترین مہینہ ہے کہ بلکہ رکھ نہیں سکتے. اگر کسی کا قضا ہو تو وہ کسی اور نیت سے نہیں رکھ سکتے. جی تو صحیح بات ہے. تو جو ہے روزہ رکھنا ایک ہو گیا. سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے بہت جگہ جی، وہ ایک چارٹ آپ نے دیکھا ہوگا اردو کے اندر، ایک فارسی جب میں موو کر رہا ہے، ہمارے دوست مولانا انہوں نے بھی اس کو اردو بنایا کہ اگر آپ ڈیلی کے 10 منٹ نکال لیں تو یہ کچھ اذکار ہیں جی جو پورے منتھ میں ہیں. اگر آپ 10 منٹ ڈیلی نکال لیں تو اس کی ڈویژن انہوں نے بڑی اچھی ہے کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں. پھر یہ بے شک آپ اس کو پروگرام میں جی چلا بھی دیجیے گا کہ جیسے سورہ توحید کا آپ نے کہا تو یہ 1000 ٹائم ہے پورے منتھ میں پڑھنے کی. تو اگر آپ 34 ٹائمز ڈیلی پڑھیں تو یہ 4 منٹ کا ہے کہ 4 منٹ میں آپ کے 34 پکڑ لیں، بہت زیادہ چلیں تو یہ. لیکن یہ کہ ڈیلی 34 ہو سکتا ہے 1000 ایک دفعہ بیٹھنا، وہ 1000 کون پڑھے گا، اور خوب آپ 34 ٹائمز پڑھ لیں. ٹریول کر رہے ہیں بہت سارے ہم لوگ جو ہیں ٹریول کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، یا دن میں جب ہمیں فری ٹائم مل رہا ہے تو ہم لوگ اگر توجہ اس طرف رکھیں تو بہت دن میں ایسے ٹائم ہوتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو جتنی آپ آسانی دیں گے اتنا ہی کرے گا وہ، اس کو جہاں زیادہ دیں گے تو کہیں گے یہ بڑا مشکل ہے. پھر اس طرح لا الہ الا اللہ ہے، وہ بھی 1000 ٹائم ہے، اس کو بھی 34 ٹائم کریں تو وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. جی یعنی آسانی یہ ہے کہ بھائی 1 منٹ تو آپ پورے مہینے میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ پورے مہینے میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 34 ٹائمز جو ہیں ڈیلی. تو 1 منٹ. اسی طرح ایک اور استغفار ہے، استغفر اللہ ذو الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. خوب یہ ایک ذکر ہے، اس کو بھی تاکید ہے کہ 1000 ٹائم اس کو پڑھا جائے. لیکن اگر آپ اس کو بھی 34 ٹائم پڑھتے ہیں تو یہ 2 منٹ لیتا ہے.
یعنی پر ڈے آپ کا. پھر ایک اور استغفار ہے, جب آپ نے کہا کہ استغفار کا مہینہ ہے تو یہ استغفار بیان تو کرنے. ایک اور استغفار ہے کہ جس کو 400 ٹائمز پورے منتھ میں پڑھنا ہے, لیکن اگر آپ اس کو 14 ٹائمز ڈیلی پڑھیں تو 1.5 منٹ ہے. وہ کیا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ. یہ اگر آپ جو ہے 14 ٹائم پڑھیں تو 1.5 منٹ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک استغفار جو ہے وہ 70 ٹائمز ڈیلی ہے, وہ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ, مطلب سادہ سا ہے. میرے خیال میں اگر یہ چارٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا ٹریول کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو اگر آپ یہ 10 منٹ ڈیلی دیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کو زیادہ ٹائم ہے تو آپ کو زیادہ پڑھ لیں کم از کم. اس میں صرف وہی ایک نقطہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے کہ ذہن میں رہے ہمارے خود اور جو سامعین وغیرہ ہیں, کہ اسلام میں ہمیشہ جو تاکید ہے وہ کوالٹی کی ہے اوور کوانٹٹی. تو مطلب ذکر جتنا کریں بہتر ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, انہ لا یغان علی قلبی فانی لا استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. مطلب عام دنوں میں 70 بار جو ہے دل پہ لگتا ہے کہ کچھ زنگ سا لگ رہا ہے, کیا اس کا مطلب ہے, کیا اس کی تشریح ہے, لیکن میں اس لیے 70 بار استغفار کرتا ہوں روز. تو بہرحال جتنا استغفار کرے آدمی بہتر ہے. خود حدیث کریے فاکثروا, لیکن کوالٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے نہ ہو. کوالٹی زیادہ ضروری ہے, کوانٹٹی جب زبان ذکر کر رہی ہو تو دل حاضر ہو. یعنی یہ جو ہے اصل میں وہ دیکھیں استغفار جو ہے, صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام کا استغفار کے معنی مفاہیم ظاہر ہے وہ بالکل الگ ہے. یعنی ان کا استغفار, ہمارا استغفار کرنا یقیناً ہماری کوتاہیوں, غلطیوں, گناہوں کا ہے, لیکن ان کے اندر جب وہ کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کا لیول, اس کی معرفت, اس کا ادراک بالکل ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے استغفار کرنا, کہ جیسے آپ نے بولا کہ کوالٹی ہو, یہ کوالٹی تبھی مینٹین ہو سکتی ہے کہ جب آپ احساس شرمندگی کریں. بالکل. یعنی آپ کو زبان سے تو آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے اندر احساس ہو کہ مثلا میں غلطی پر ہوں, میں غلطی کر رہا ہوں, یا میں کوتاہی, یا مثلا میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو بھی تو میں نقصان میں ہوں نا, کیونکہ میں آگے نہیں بڑھا, میں ابھی تک خدا کی بارگاہ میں قرب پہ نہیں جا پایا, میری عبادت میں تبدیلی نہیں آئی. تو کوشش کریں ہم یہ جو چیزیں ہیں اس مہینے کے اندر, اس کو ایسے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ مطلب میں نے نماز شروع کے 5 دن میں رجب کے پڑھ رہا ہوں, پھر اگلے رجب کے 5 دنوں میں کیا میری نماز میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, میرے سجدوں میں تبدیلی آ رہی ہے. ذکر یونیسیا ایک لسٹ ہے, آیت اللہ قاضی تباہی کی ہے, وہ ہو گئی تھی تو پبلک فیلنگ مان صاحب اتنا سارا کون کچھ کرے گا. لیکن وہ تو یہ کہتے تھے کہ بہرحال اس مہینے کے اندر جو ہے وہ خود ذکر یونیسیا جو وہ کہتے تھے 500 دفعہ جو ہے وہ کرو سجدے کی حالت میں انسان, جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے, یا جو نوافل پڑھے ہو اس کو انہینس کر دو. نمازیں جو ہے وہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کاؤنٹنگ کرنی ہے, آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے, یا آپ کو نہ, وہ تو خدا کی بارگاہ ہے, مطلب جنت ہے, بہشت ہے, اس کے اندر ورل ایک گھر ایسا تو دوسرا ایسا, وہ سب اپنی جگہ پر. اصل قرب الہی ہے, اصل وہ لذت ہے کہ شاید بات وہی جیسے آپ نے بولا کہ وہ حلوہ کہنے سے جو ہے وہ مٹھاس نہیں ہوگی جب تک آپ خود سجدے میں گریہ نہیں کریں, جب تک آپ خود نماز کی حالت میں آپ کے اندر خاشیت پیدا نہ ہو. جب آپ استغفار کریں, آپ کا وجود استغفار کر رہا ہو کہ ہاں خدا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں تیرے سے بہت دور چلا گیا ہوں, اور ادھر سے فرشتہ جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ کوئی ہے ذکر کرنے والا. بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. میں کیونکہ اس طرف سے میں نے کہا, دوسری طرف سے بھی عرض کر دوں کہ خود صرف یہ ایک لفظی ذکر بھی جو ہے وہ اس کا اثر ہے, مؤثر ہے, کہ وہ توفیق جو ہے وہ خدا کی طرف سے. بس انسان کی نیت ہو, ٹھیک ہے میری معرفت اتنی نہیں ہے, میرے اندر وہ خاشیت نہیں ہے, میرے اندر وہ خضوع نہیں ہے, میرے اندر وہ معرفت نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے خدا سے اس وقت, لیکن اس نیت سے اگر میں یہ ذکر ہوں, بھلے صرف ایک لفظی ذکر ہو, کہ وہ خود جو ہے وہ بہت مؤثر ہے, توفیق کی تمنا کے ساتھ. بالکل بالکل. تو ان کنکلوژن یہ ہے کہ بالکل بغیر کسی نیت کے, بغیر کسی
احساس کے بغیر، کسی تفکر کے بغیر، کسی تدبر کے نہ کیا جائے. بھلے آپ 400 جیسے ذکر کر رہے ہیں یا جو بھی پوری رجب میں 1000 قل ہو اللہ پڑھیں، اس کی ایک اوور آل ایک نیت ہو کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ خدا مجھے اس کے. مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو پڑھ رہا تھا استغفر اللہ، تو مولا علی نے اس سے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے. شخص ایک دم چونک گیا، کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کہا، کوئی غلط بات کہی. تو امام نے کہا تم جانتے ہو یہ کیا ہے استغفار؟ یہ وہ منزل ہے جہاں پر انسان خدا کی قربت کو احساس کرتا ہے. پھر مولا کائنات نے کہا کہ استغفار جو کرے اس کے اندر 4 چیزیں پائی جانی چاہیے. ایک جیسا نصرت بھائی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ برائی جو اس کے اندر تھی اس سے اس کو نفرت ہو، اس سے بیزاری کا اظہار کرے. دوسرا اچھائی کرنے کا اس کے اندر شوق پیدا ہو. یہ تیسرا یہ تھا کہ جو نیکی ہے اس کی چاہت پیدا ہو. تیسرا یہ تھا کہ برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. چوتھا یہ کہ نیکی کو اس کے برخلاف عمل کرنے کا ارادہ کرے. تو اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں مولا کائنات کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم استغفار کریں اور مولا علی ہم سے کہیں کہ مولا علی خود ہم سے راضی نہ ہو. تو یہ 4 چیزیں پہلے ہمارے اندر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد وہ ذکر جو ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو مستحب اعمال ہیں ان کی طرف بھی جی اس مہینے کے اندر ویسے بھی ایک تو ولادتیں ماشاءاللہ کافی ہیں، بہرحال شہادت بھی ہے اور امام علی نقی کی بھی ہے، پھر آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، حضرت ابو طالب کی بھی ہے. لیکن یہ کہ ولادتیں جو ہیں وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وفات بھی ہے اسی مہینے میں. فتح خیبر ہے میرے خیال میں شاید 24 کو، شاید وہ بھی اسی مہینے میں. پھر روز بعثت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بالکل 27 رجب کا واقعہ. اگر وقت ہے تو میں خیر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن بہرحال وہ رجب کا ہی واقعہ ہے جی علامہ تقی جعفری کا. بیان کر دیں نصرت. وہ علامہ تقی جعفری جو بہت بڑے فلاسفر گزرے، آپ ان کا علم ظاہر جاتے ہیں. مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے مرقد میں حرم کے اندر دفن ہے، اور ان کے فرزند نے بھی اس واقعے کو بیان کیا اور باقی علماء کرام نے بھی اس واقعے کو کافی کوٹ کیا. ہم نے سب سے پہلے اپنے استاد آغا شعبان داداچی سے اس واقعے کو سنا، کیونکہ ذرا علامہ تقی جعفری کی جو پرسنالٹی تھی، شخصیت تھی، علم تھی، معرفت تھی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے آج تک. بہرحال ان کی کتابیں تو ابھی بھی میں کھولتا ہوں تو صرف فارسی سمجھ میں آتی ہے، باقی وہ مطلب ابھی تک کوشش سے باہر ہے، کیونکہ واقعی اس مقام اتنا لیول ہائی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کیسے ہوتا ہے نا کہ کیسے بہرحال ایک آدمی طالب علم کہاں کیسے پہنچ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں رجب 27 رجب تھی اور گرمیاں تھیں اور نجف میں پڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ مدرسے کے جو ہیڈ تھا اس نے بولا کہ کوئی جشن کیا جائے رات کو. تو ان کا ٹھیک ہے، مطلب رات کو ظاہر ہے رات ہی کو کر سکتے، دن میں طالب علم سب جمع ہو گئے. تو وہ جو شخص وہاں پہ خدمت کرتا تھا، چائے پلانا یا کام کرنا، تو اس نے بولا کہ کوئی نہ کوئی مطلب کیونکہ جشن ہے تو کوئی مذاق ہو، کچھ ایسی کوئی ہو کہ تھوڑی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی کچھ ہو جائے طالب علموں کے ساتھ. بہرحال جو ان کے حدود تھے اپنے. تو اس زمانے میں کیونکہ پرانا صدام کا زمانہ ہے اور کافی پرانے اس طرح کے دور تھا، تو کوئی بھی چیز اس میں تو تھی نہیں حدود، اور اس کے اندر تو اخبار کی کوئی کٹنگ تھی. اس اخبار کی کٹنگ پہ بہرحال اس زمانے میں کوئی وہاں کی اداکارہ ہو یا گلوکارہ جو بھی اس کی تصویر تھی، اور وہ جس طرح بہرحال تصویر تھی، تو وہ اس نے کیا کیا کہ وہ تصویر کہیں سے اس کو مل گئی. تو اس نے بولا کہ مطلب سچ سچ بولنا ہے، یہ میں سب کو دوں گا، اور وہ نہیں کرنا کہ نہیں میں ایسا نہیں ویسا نہیں. وہ اس نے مذاق کیا تھا، لیکن اس نے بھائی سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے کہ تصویر جائے، کیا یہ جو تصویر ہے یہ خاتون ہے، کیا اس سے ازدواج کرنا پسند کریں گے یا ایک نگاہ امیر المومنین. تو یہ چوائس ہے. تو وہ تصویر کہتے ہیں کہ واقعی شاید تھی ایسی، جو دیکھتا تھا تو بہرحال وہ ایک دوسرے دیکھا تو ایسے کہنے لگے. کچھ کے بعد کہ چلو مولا کی تو زیارت ہو ہی جانی ہے تو چلو دیکھتے. یہ جاتے جاتے کہتے ہیں کہ علامہ کے پاس جب آیا تو علامہ بہرحال 2 مختلف بیان ہے، ان کے بیٹے نے بیان کیا. علامہ کو جب وہ اخبار ساتھ میں آیا تو علامہ کے سامنے وہ تصویر دھندلی ہو گئی، یعنی ان کو وہ تصویر اس طرح نظر آئی ہی نہیں. اور علامہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی ایک طرف
اور نگاہ امیر المومنین ایک طرف. تو یہ جب کہا تو طالب علموں نے نا ان کا بڑا مذاق اڑایا کہ مطلب اتنے پارسا بننے کی, اور ہوتا ہے جیسے آپس میں دوست احباب ہوتے ہیں. تو کہتے میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں اٹھا اور میں اپنے حجرے میں چلا گیا. کہتے میں اپنے حجرے میں جا کے بیٹھا اور ایک طبیعت میری خراب تھی تو میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اچانک کمرے کے اندر ایک نور آیا, ایک روشنی آئی, اور وہ روشنی اور نور مجسم ہوا, اور وہ ایک نگاہ امیر المومنین, وہ مجھے بس وہ ایک نگاہ ملنی تھی. تو علامہ کی جو ہے وہ کیفیت یعنی ایک عجیب سی ہو گئی. تو یہ باہر نکلے تو ان کی ایک عجیب سی کیفیت تھی. تو جو استاد تھے, پرنسپل جو تھے مدرسے کے, وہ بھی ظاہر ہے استاد تھے, یعنی شخصیت تھے. جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو اس کو جو کام کرنے والا تھا اس کو بلایا, اس کو بولا کہ آئندہ اس طرح کا مذاق نہیں کرنا, کیونکہ تقی جعفری جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا اور ہم کامیاب نہیں ہو پائے. یعنی وہ پہچان گئے کہ اس مقام پہ وہ پہنچ گئے. یعنی ایک نگاہ ہے امیر المومنین. خوب اب ہم اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی جو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہیں, کیا ہم بھی چاہتے ہیں ایک نگاہ, ماہ رجب کا مہینہ ہے, 13 رجب ہے, تو انسان چاہتا نہیں ہے کہ یہ ولایت اس کے وجود پر وہ اثرات مرتب کرے, واقعا انسان دیکھے اور حقیقی ولایت ہے. یہ اپنے وقت کے امام کی ایک نگاہ جو ہے وہ اس پر وہ تجلی, وہ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ اور غرۃ الحمیدہ, خوب وہ درخشندہ پیشانی, وہ رخ زیبا انسان دیکھے. خوب اصل قرب یہی ہے کہ انسان اپنے باطن کو اس قابل کر لے کہ یعنی اس طرف جانا شروع کر دے. بہرحال پھر اس کے لیے دنیا خود ہی گر جائے گی, پھر یہ قید, پھر یہ دیواریں, پھر یہ کچھ نہیں ہے. اصل یہی ابتدا ہے. اس کا جواب بھی خود امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے دیا ہے. ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں مولا کہ من یحبنا فلیعمل بعملنا, جو ہم سے محبت کرتا ہے, یا میں اپنے الفاظ میں کہوں جو دعویٰ کرنا چاہتا ہے, فلیعمل بعملنا, اس کی ذمہ داری ہے, اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اور بہرحال جتنی احادیث ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں, اس کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہی ہے امیر المومنین کا عمل اور رسول کا عمل ایک عمل ہے. تو کوشش ہم یہ کریں انشاءاللہ کہ بالکل اس محبت کو سرے اپنی جگہ پہ رہے, لیکن کوشش کریں کہ اس محبت میں وہ حقیقی جو آپ نے فرمایا کہ مطلب وہ جو علامہ محمد تقی جعفری تھے, ان کے اندر کیا تھا, کیا فرق تھا, کوئی چیز تھی. اچھا یہ بھی ہمیں میرے خیال سے غلط فہمی نہ ہو کہ صرف جو ہے علماء اور عرفاء یہ کر سکتے ہیں. ہاں, ایک یہ بات, اور دوسری یہ کہ بس اس وقت میں ان کے ساتھ کچھ ہوا کہ انہوں نے احساس کیا. نہیں, وہ پچھلے جو ہے پوری زندگی میں جو انہوں نے زحمتیں کی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس مرحلے, اس مرتبے تک پہنچ سکیں کہ اس وقت یہ اسی احساس پوائنٹ کر کو سکیں. میں نے اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں, یہ جوانوں کے اندر بہت ظرفیت ہوتی ہے. ایک بار میں کربلا کی زیارت کر کے ہم لوگ پلٹ کے آ رہے تھے, اور ایران عراق کا بارڈر تھا, اور وہ بارڈر جو ہوتا ہے وہ وہاں پر لائٹ نہیں تھی, اندھیرا تھا بالکل. اور میرے ساتھ کافی لوگ تھے اور خواتین بھی تھیں, خصوصاً میری ذمہ داری تھی کہ ان کو اس طرف پہنچانا, اور اندھیرا بھی تھا, سختیاں. میری پوری توجہ کس طرف تھی, میری پوری توجہ اس طرف تھی کہ کیسے ان کو اس طرف پہنچا دیا جائے. وہاں ہمارے ساتھ کچھ خواتین, بہت ینگ ایج کی خواتین چل رہی تھیں اور زور زور سے رو رہی تھیں. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مشکل ہے؟ تو رو رو کے کہتی ہیں کہ میں یہاں پر تصور کر رہی ہوں کہ اس راستے سے, ان اندھیرے سے بیبیاں کس طریقے سے گزری ہوں گی. یعنی وہ جوانوں کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے, جو محبت ہوتی ہے, اور جو اس کا اثر
یعنی مہینہ ان کے لیے حقیقت میں ہے کہ اگر وہ مولا کائنات کی محبت، وہ رسول خدا کی محبت کو اپنے دلوں میں ایجاد کریں اور اپنی توجہ کو اس طرف جوڑ دیں جو طرف جو ہے وہ خدا کا ہے، تو وہاں پر تو خالی جس طرف ہاتھ بڑھائیں بالکل وہاں سے تو کوئی کمی شہر و نہیں. شہری مہینہ میرا ہے، بالکل. عبد و عبدی بندہ بھی میرا ہے، اور رحمت جو ہے وہ بھی میری ہے. ایک استاد جو ہیں وہ کہتے ہیں، شاید جو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں وہ شاید بے ادبانہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کی اور ائمہ طاہرین کی اس مہینے میں اور ان مہینوں میں بہت ہی بے انضباط قسم کی رحمت ہے، کرم ہے. مطلب کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جس کے اوپر دل چاہا ہاتھ رکھ دیا، جس کو جتنا دل چاہا دے دیا. اور حدیث میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو حدیث ہے ماہ مبارک کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ رجب شہر اللہ العصب، کہ عصب اس کا نام، کہ سب سے زیادہ عصب. اور آگے پھر سمجھاتے ہیں کہ کیوں عصب ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یصب اللہ رحمت، جو بھی عربی اس وقت ذہن میں نہیں ہے صحیح، لیکن خدا جو ہے وہ رحمت کو اپنی مخلوق پہ، اپنے عباد پہ برساتا ہے. پھوار نہیں ہو رہی ہے، ہر کسی سے ڈرزل نہیں ہو رہی، جی ہیوی بہاؤ ہے، رحمت کا بہاؤ ہے فل فلو میں، موسلادھار بارش ہے. تو اس پہ اس کو میرے خیال سے مد نظر تھے استاد کہتے ہیں کہ بہت ہی بے انضباط قسم کی، بہت ہی کوئی حساب کتاب کے بغیر رحمت ہے. جی انشاءاللہ. بس دعا یہ ہے کہ خدایا ہم سب کو توفیق دے، خصوصاً ہم لوگ جو یہاں ذکر کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی خدا توفیق دے کہ جو بیان کر رہے ہیں پہلے ہم اس پر عمل کریں انشاءاللہ، اور خصوصاً جوان بھی جو ہیں اس پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کو ہم لوگ یہاں روکتے ہیں، ویسے باتیں تو اور بھی ہیں بیان کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، لیکن اس پروگرام کو یہاں روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر خدا نے چاہا تو ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، یہی اسپریچولیٹی کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ نصرت صاحب، آپ آئے، علی صاحب آپ بھی آئے، بہت بہت شکریہ. آپ ویورز کا بھی بہت بہت شکریہ. کمنٹ ضرور کیجیے گا اس پروگرام کے بارے میں، اگر کوئی آپ کے سجیشنز ہوں اس کو بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. التماس دعا. خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.